کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وقال سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام علماء اور ہمارے کام کرنے والے پرانے احباب، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حوالے فرمایا ہے۔ یہ بڑا کام ہے۔ اس بڑے کام کو ہم سب کی ناکارگی کے باوجود، اللہ نے ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ اللہ جب بندوں کا خوب یہ اعزاز فرمانا چاہتے ہیں، خوب اکرام فرمانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا کام حوالے فرماتے ہیں۔ بڑا کام، اس لیے بڑے کام کو، بڑی ذمہ داری کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بوجھ نہیں، اپنی عزت کا، اپنے وقار کا، اپنے اکرام کا سب سے بڑا وسیلہ سمجھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور بوجھ کے ہمیں نہیں دیا ہے کہ ہم بوجھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اکرام کے لیے یہ کام ہمیں عطا فرمایا ہے، اکرام کے لیے۔ اسی لیے کام کا حق یہ ہے کہ کیا عوام، کیا خواص، یہ سب اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی ہر طرح کی خواہشات کو کام کے تقاضوں پر قربان کرنا طے کریں۔ کام کے تقاضوں پر، کام بڑا ہے، کام کے تقاضوں پر قربان کرنا یہ طے کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جذبہ ظاہر فرمایا؟ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ کی طرف سے جو کام ملا ہے، کام اتنا بڑا ہے کہ اس کام کے تقاضوں کے لیے آدمی کی جان سستی ہو جائے، آدمی کی جان سستی ہو جائے۔ اگر جان کی قیمت کام کے تقاضوں کے سامنے ہمارے اندر باقی ہے تو ابھی کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا، کام کو کام نہیں سمجھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے لیے جانیں اتنی سستی ہو جائیں کہ لوگ ہتھیلیوں میں جانیں لے کر جان کا مصرف تلاش کریں۔ جان کا مصرف، میری جان لگ جائے تاکہ اللہ کے یہاں میرا بھاؤ لگ جائے، میری جان لگ جائے تاکہ اللہ کے یہاں میرا بھاؤ لگ جائے۔ یہ اور اپنے ساتھیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بٹھائی تھی، یہی بات۔ اسی لیے جب رومی بادشاہ نے حد درجہ اذیتوں کی شکلیں بنائیں، حضرت حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے لیے قید ہو گئے اور بڑی آزمائش ڈالی، بڑی آزمائش۔ ہاں، یا تو ایمان چھوڑ دو یا پھر ان تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے لالچ،
کہ ہاں یہ لے لو یہ لے لو، بادشاہت میں شریک کر لیں گے۔ آدمی جب مال سے بھی آسودہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو عہدے کی سوچتی ہے، عہدے کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں جب مال آ جاتا ہے تو لوگ امیدوار بن کر الیکشنوں میں آتے ہیں، میں کچھ بن جاؤں، عہدے کی خواہش۔ پہلے مرحلے میں اس نے حکومت میں شریک کرنے کی بات کی تھی، حکومت میں شریک کرنے کی بات۔ جو اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے وہ انسانوں کو اللہ کے خزانے کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اللہ کے خزانے کی طرف۔ جس کے سامنے اتنا بڑا خزانہ ہو کہ اگر سارے انسان سارے جنات کسی ایک زمین میں کھڑے ہو جائیں، سب اللہ سے اپنی خواہش مانگ لیں، خواہش، سب کو اللہ بقدر خواہش دے دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنا کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اب بتاؤ، جو اتنے بڑے خزانے کو سامنے رکھ کر جینے والا اور لوگوں کو اس خزانے کی دعوت دینے والا، کسی کی آدھی بادشاہت کو قبول کر کے ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے خزانوں کی طرف دعوت دینے والا، اتنے بڑے خزانوں کہ جس خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو پانی میں ڈال کر سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس پانی میں کمی آتی ہے۔ لا ينقص من ملکی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، یہ حدیث شریف میں ہے، میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی۔ بتائیے وہ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ آج ہم جو بہک جاتے ہیں معمولی مال کے تقاضوں میں، ایسا ہم پھنس جاتے ہیں یا ایسا ڈوب جاتے ہیں کہ دعوت کے بڑے بڑے تقاضے مالی تقاضوں کی وجہ سے، مال میں مشغول ہونے کی وجہ سے، چاہے مال کمانا ہو ملازمت کے راستے، چاہے تجارت کے راستے، چاہے زمیندارہ کے راستے، چاہے اور کسی چھوٹی بڑی مزدوریوں کے راستے، آدمی مالی تقاضوں میں ڈوب کر دعوت کے بڑے بڑے تقاضوں میں جو کمزور پڑ جاتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے اتنے بڑے بڑے وعدوں کے استحضار سے غافل ہے، وعدوں کے استحضار سے۔ صحابہ میں استحضار تھا، اس لیے کہا نہیں، آدھی کی بات کیا کرتے ہو، تمہاری جو بادشاہت ہے یہ، پھر عرب کی جتنی بادشاہت ہیں، روایت میں ہے وما ملکتہ العرب، تمہاری پوری بادشاہت اور عربوں کے پاس جتنی بادشاہتیں ہیں ساری بادشاہتیں قدموں میں ڈال دو، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ جان کو خطرے میں ڈالنے کی بات کہی گئی، جان کو، تو جو آخری تدبیر کی گئی اس پر جو کہا ہے، میں اپنے جان کے جانے کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، جان کے جانے کے خوف سے نہیں، جان کے بھاؤ کے بڑھانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، جیسے مٹی کے ٹھیکروں کے بدلے سونے کی اینٹیں کہیں مل رہی ہوں، آدمی کے پاس 2-4 ٹھیکرے ہوں، 2-4 مٹی کے ڈلے ہوں اور ہزاروں اینٹیں ہیں کہ اگر ہزاروں ڈلے ہوتے تو ہزاروں اینٹوں کا سودا ہو جاتا ہے، تو آدمی کو بڑا غم ہوتا ہے۔ کیا بتائیں، چلتے چلتے ہم نے اپنا سارا تھیلا اگر مٹی کے ٹھیکروں سے ڈلوں سے بھر لیا ہوتا تو آج اتنی ساری اینٹوں کا سودا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو افسوس تھا، کاش جسم کے عدد کل شعرہ کا لفظ، جس میں جتنا رواں ہے اس روئے کے برابر اگر جان ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری جانیں قربان کر کے میں سودا کر لیتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے جان اتنی سستی ہو جائے، اتنی سستی کہ آدمی اپنی ہتھیلیوں میں جان رکھ کے جان کے استعمال ہونے کے مواقع تلاش کر رہا ہو، مواقع۔ ہاں،
اس لیے ہم سب کو مشق کرنی ہے اس بات کی کہ یہ کام جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، یہ کام جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ مشق کرتے کرتے صحابہ یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ صحابہ، اسی لیے صحابہ کی قبریں حرمین میں کم ملیں گی، حرمین میں کم ملیں گی۔ ہاں، آپ جائیں گے افریقہ تو افریقہ میں ملیں گی صحابہ کی، یورپ میں بھی مل جائیں گی صحابہ کی قبریں۔ اپنے ایشیا میں پتہ نہیں کتنا ہے، ایشیا میں ہمارے ملک میں صحابہ کی قبریں ملیں گی، ہمارے ملک میں۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ دنیا کے سوداگر تھے، نہیں، ان کی صبح، ان کی شام، ان کی راتیں، ان کے دن ایسا دین کی فکروں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اگر کہیں کا سفر کیا، بہانہ جو کچھ بھی ہو، مقصد ان کا اللہ کے دین کا احیاء، بہانہ کچھ بھی ہو، مقصد تھا اللہ کے دین کا احیاء، اللہ کا دین زندہ کیسے۔ اس لیے ہم سب کو من حیث الامہ اس تقاضے کو اپنے ذمہ لینا ہے۔ من حیث الامہ، علماء بھی ہیں اس میں اور ہمارے کام کرنے والے ساتھی، نمونہ بن کر پیش ہونا، نمونہ بن کر پیش ہونا اپنے بعد کے ساتھیوں کے سامنے، نمونہ بن کر پیش ہونا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر پیش ہوئے صحابہ کے سامنے، صحابہ نمونہ بن کر پیش ہوئے تابعین کے سامنے، تابعین تبع تابعین کے سامنے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے 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 آج اللہ تعالیٰ نے یہ شکل ہم تک پہنچائی ہے، یہ شکل ہم تک پہنچائی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام نمونہ بن کر پیش ہونا، ہمارا کام نمونہ بن کر پیش ہونا۔ یا تو ہم نمونہ بن کر پیش ہوں گے، ساتھیوں کی زندگیاں اس رخ پر کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کھڑے ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا مطالبہ ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، یہ مطالبہ ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو، بیمار ہو تب بھی نکلو، تندرست ہو تب بھی نکلو، معذور ہو تب بھی نکلو، صحیح سالم ہو تب بھی نکلو، غریب ہو تب بھی نکلو، امیر ہو تب بھی نکلو۔ صحابہ کے سامنے یہ بات اتنی قوت کے ساتھ تھی کہ صحابہ کے ماحول میں جنہیں معذور کہا جاتا وہ بھی خود کو معذور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ خود کو معذور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحابہ کے ماحول میں، ہمارے ماحول میں نہیں، صحابہ کے ماحول میں جن کو معذور کہا جاتا وہ خود کو معذور سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم معذور نہیں ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی، ہمارا اپنے کو معذور سمجھنا، اللہ کی جناب میں اپنے کو مجرم بنا کر پیش کرنا ہے، یہ استحضار تھا، اپنے کو مجرم بنا کر پیش کرنا۔ ہم مجرم بن کر اللہ کی جناب میں پیش ہونا نہیں چاہتے، پیش ہونا نہیں چاہتے۔ اسی لیے وہ اپنی پچھلی قربانی